خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 7واں باب، پہلی 2 آیات، پھر 10ویں اور پھر 25ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفیتاً۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ایک شخص تھا جو سوتے ہوئے اس کو خواب میں یہ دکھائی دی کہ وہ مر چکا ہے اور خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں۔ اچانک ایک آواز گونج کے آئی، بندہ تو کون ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن دوبارہ آواز گونج کے آئی، بندہ تو کون ہے؟ اس نے ڈر ڈر کے کہا کہ میں پترس ہوں۔ اور آواز گونج کے آئی، میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں الیکٹریشین ہوں۔ اور آواز گونج کے آئی، میں نے تمہارے کام کے بارے میں نہیں پوچھا، تم کون ہو؟ وہ اور پریشان ہوا، اس نے کہا میں کیتھولک ہوں۔ اور آواز گونج کے آئی، میں نے تمہارا مذہب نہیں پوچھا، تم کون ہو؟ اور اس طرح ہر سوال کا جواب وہ دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بار بار وہی سوال واپس اس کی طرف آتا رہا، تم کون ہو؟ اچانک وہ اٹھا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن وہ سوال اس کو تنگ کرنے لگی، تم کون ہو؟ اور اس دن اس نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم انجیل مقدس کی طرف آتے ہیں تو انجیل مقدس میں ہمیں دعوت نہیں دی جاتی ہے کہ ہم غور کریں کہ میں کون ہوں، بلکہ یسوع کون ہے۔
کیونکہ آج انجیل مقدس میں لوگ جو ہیکل میں تھے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یسوع کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تو اس کے رشتہ داروں کو بھی جانتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے یسوع کو صحیح سے پہچانا؟ اور یسوع آج انجیل مقدس میں کہتا ہے، یقیناً تم کہو گے کہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن حقیقتاً تم نے نہیں جانا کہ میں باپ سے آیا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ان روزوں کے دنوں میں ہمیں بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کیا میں یسوع کو جانتا ہوں؟ اگر یسوع کی زندگی انجیل مقدس میں دیکھیں تو 3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 16ویں آیت، جب یسوع نے عبادت خانے میں تومار کھول کر کہا، روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے مسکینوں کو خوشخبری، کچلے ہوئوں کو آزادی، اندھوں کو بینائی، اور خدا کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یسوع اپنے مشن کا پرچار کرتا ہے کہ میں امیروں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں راس بازوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں ان کے لیے جو معاشرے میں کچلے ہوئے، معاشرے میں رد کیے ہوئے لوگ، ان کے لیے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کو ذرا آپ صحیح طرح سے پڑھیں۔ یسوع بہت کم وقت امیروں کے ساتھ گزارتا ہے، امیر فریسی بہت کم وقت، وہ زیادہ تر غریبوں، معاشرے سے رد کیے ہوئے لوگ، مجبور بے بس لوگ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور جب امیر لوگ بھی، وہ رومی سپاہی جس نے اپنے شاگرد، اپنے غلام کو شفا کے لیے طلبگار تھا، یسوع نے کہا میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ یسوع زیادہ تر وقت اور اس کا مشن ان کے لیے تھا جو معاشرے سے رد کیے ہوئے لوگ، جو گناہگار، یسوع ان کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتا تھا۔ دوسری بات، یسوع کی طرز زندگی وہ تھا صلیب۔ یہ شاگردوں کے لیے مشکل تھا اور ہمارے لیے بھی مشکل۔ 3 دفعہ متی، مرکز اور لوکا کی انجیل میں یسوع بار بار ذکر کرتا ہے، ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے، رد کیا جائے اور مرے، لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ اور جب بھی یسوع نے اپنی موت کا ذکر کیا، شاگردوں نے نہ سمجھا، بلکہ شاگرد اس کلام کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع کہتا ہے، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ صرف ایک دانہ ہے، لیکن جب مر جاتا ہے بہت پھل لاتا ہے۔ اور یسوع کی ساری زندگی اس پر ہے کہ مجھے مرنا ہے تاکہ زندگی دوں۔ میرے عزیزو، بہت جلد ہم اسی عمل میں آئیں گے، اور یسوع ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے، اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو صلیب کو تم دور نہیں کر سکتے ہو، موت کو، اپنے آپ کو گرانے، یہ اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے ہو۔ یسوع صاف کہتا ہے، تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو، خود انکاری کرو، صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو۔ اور یسوع سکھانا چاہتا ہے کہ میرے پیچھے آنا، اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور تیسری بات جو یسوع نے بالکل آخری کھانے کے دوران اپنے شاگردوں کو حکم دیا، میں تمہیں ایک آخری حکم دیتا ہوں،
ہر ایک سے محبت رکھو۔ یہ یسوع کی ساری انجیل مقدس کا خلاصہ، ہر ایک سے محبت رکھنا۔ میرے عزیزو، ان سب باتوں کو جمع کر کے آپ کے لیے میرے لیے کیا پیغام ہے؟ سائرس بادشاہ کے بارے میں ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک دن اس نے ایک اپنے دشمن شہزادے کو ان کی بیوی اور بچوں کے ساتھ پکڑا، ان کے سپاہیوں نے پکڑا اور سائرس بادشاہ کے سامنے لے کر آیا۔ اور سائرس بادشاہ جب اپنا دشمن کو دیکھا تو اس کو تانے دینے لگا اور کہنے لگا اس شہزادے سے، شہزادہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں رہائی کروں تو کیا مجھے دے گا؟ تو شہزادے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں آدھی سلطنت دوں گا۔ اچھا، آدھی سلطنت مجھے دو گے؟ اگر میں تمہارے بچوں کو رہائی دوں تم مجھے کیا دو گے؟ اس شہزادے نے کہا، میں اپنی پوری سلطنت تمہیں دوں گا۔ اچھا، اور اگر میں تمہاری بیوی کو بھی رہا کر دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ شہزادہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت رکھتا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اگر تم میری بیوی کو رہا کر دو تو میں اپنی جان دوں گا۔ میرے عزیزو، بہت جلد ہم یسوع کی سب سے بڑی محبت کی نشانی پاک جمعے پر ہم یاد کریں گے، جب یسوع نے ہم سے اتنی محبت کی کہ صلیب پر اس نے ہمارے لیے جان دی۔ اور صرف وہ جو اس اہم سلسلے کو سمجھتا ہے وہ یسوع کو جانتا ہے۔ یسوع آرام کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں بلاتا ہے۔ یسوع کہتا ہے مرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ مرنے سے تم زندگی دو گے۔ اور یہ عمل صرف ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم یسوع کے اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں کہ تم ہر ایک سے محبت رکھو۔ اور سب سے بہترین نشان، سب سے بہترین مثال یسوع نے صلیب پر ہمیں دی ہے۔ آئے آج خداوند سے دعا کریں کہ ہم اس یسوع کو پہچان سکے، جان سکے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے